اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا معذور ہے۔ اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے، اگر کوشش نہیں کرتے تو مجرم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاف۔ مجھے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم۔ صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حجہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کی کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں، یہ ایمان کا معاشرہ ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کے پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں فوراً، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں کہ میں تاجر ہوں، آپ کی ڈاکٹر پوچھے آپ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف فرمایا کہ یا رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 4 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تقدیر کہتی اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے،
اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ بچے کی پیدائش بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ہر آپ کسی مذہب کا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب، اس کا یہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کا آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا۔ اللہ اکبر! جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا، اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا۔ اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دیے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا، یہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا۔ ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا۔ حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی، لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر لیا ہے۔ یہ ذلت میں پڑا ہے، اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزو، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو ہمارے جیسا فرماتے تھے، اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو، اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی، مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں۔ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں۔ جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے جو ہے ذات پر مسائل آتے ہیں، ان کو دفع کرنے کا یہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلایا کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلایا کو دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی لی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ ان کے ماشاءاللہ جوان بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی تو ہم پہنچا دیں گے۔
فرمانے لگے کہ وہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں، تو وہ رسی پکڑ پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے سکھا کرتے تھے۔ بیٹوں نے کہا یہ رسی ہٹائی ہم پہنچا دیا کریں گے، صدقہ فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کسی محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے خود، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، وہ تو سود سے مال ضائع ختم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے تو مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں بڑھا دے۔ وما آتیتم من زکاۃ فإنما فأولئک هم المضعفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے مال کو تو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ تم اس کی برکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے کیا ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر 5 فرائض ہیں، انہوں نے نماز کے ساتھ شمار کیا ہے شہادتین کی گواہی دینے کو۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینا گویا ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے کہ انہوں نے اس کو فرائض بھی گنوایا۔ یہ 5 وہ ہیں جس پر ہمارا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پورے دین کے سمجھنے والے فقہاء ہیں، اور فرمایا کہ یہ باادب لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کر لو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، مال جمع نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرنے ضرورت سے زیادہ، اور اس دنیا میں رغبت نہ کرنا جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس آخرت کی فکر کرنا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ تو فرمایا 5 باتیں ہماری تم یاد کر لو۔ انہوں نے بھی اپنی 5 باتیں انہوں نے پیش کی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں باقی رکھے چاہیں تو ہم چھوڑ دیں۔ میں وہ کیا ہے؟ انہوں نے عجیب بیان دیا۔ اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سزا برداشت کرتے رہے، کہ نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کے 3 درجے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر، اور ہر کام میں ہر ضرورت میں سنت کے مطابق عمل کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرے۔ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اپنے نفس کو مجبور کرے فرائض کے ادا کرنے پر، اپنے نفس کو مجبور کرے حرام سے بچنے پر۔ دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مجبور کرے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر۔ اگر یہ 2 درجے مسلمان صبر کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مسلمان آگے کسی رکاوٹ میں، یہ مثال سے بات کرتا ہوں کہ اگر باطل آ جائے اس کے دین کے مقابلے میں تو پھر یہ صبر کیا، یہ باطل کے مقابلے پر جم سکے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ 2 مرحلے جو صبر کے ہیں، حرام سے بچنا، فرائض کو پورا ادا کرنا، اور اپنے نفس کو سنت کے اتباع پر مجبور کرنا، اگر مسلمان ان 2 لائن سے صبر کر لے تو پھر تیسرا جو صبر کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ، لاگ اسے ہٹایا جائے گا اس کے دین سے، مگر یہ ہٹے گا نہیں دین سے، اس لیے کہ اس نے
صبر کے 2 مرحلے پورے کر لیے ہیں. میں تو ساتھ بات کرتا ہوں، جو بچہ پہلی کلاس میں ناکام ہو جائے کیا وہ دوسری کلاس میں جا سکتا ہے؟ موٹی سی بات. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان کی ان کے اندر علامتیں، یہ ہمارے اندر صبر ہے. واقعی صبر ایسی صفت ہے. نبی کی نبوت کو صبر سے پہچانا گیا ہے. نبی کی نبوت کو کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کفار آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو نبی جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں پر اتنا صبر کرتے تھے اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ایک صبر کی صفت ہے. نبی میں ایک صبر کی صفت ہے. فرمایا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہے. زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے کے لیے اور نبوت کو پہچاننے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اس تکلیف کا بدلہ احسان سے دیا. یہ نہیں کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ساری قوم پر احسان کر کے بتلائے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتیں برداشت کر کے ساری قوم کو یہ بتلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے تو بتائیے تو صحیح، آپ کو نبی کون پہچانتا؟ آپ کو تو نبی پہچانا اس لیے گیا ہے. یہ کہ مثال سے میں کرتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خوف پیدا کرنا یا کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا، اسلام کا مزاج نہیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت کو ساری قوم پر اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کوئی میزبان مہمان کے لیے کھانا پیش کرتا ہے. آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ یہ کھانا چاہیں گے؟ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قوم پر کیسے پیش کیا ہے؟ جیسے کوئی میزبان مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے. بتائیے کیا کوئی میزبان کہہ سکتا ہے تو آپ اسے کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے؟ آپ یہ کھانا کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے، کوئی میزبان اس طرح کہہ سکتا ہے مہمان کو؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت ساری قوموں پر کیا دشمنوں پر کس طرح پیش کی ہے. خوشامد کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کو دعوت دینا، کتنا صبر آپ نے اس پر کیا ہے. آپ کے صبر سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت نے آپ کو پہچانا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت بنی ہے. اس لیے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو نہ لالچ سے اسلام کسی کو مسلمان کرتا ہے نہ خوف سے کرتا ہے. بالکل اسلام کے مزاجی نہیں ہے. اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھمکی دی ہو قتل کی، یا تو اسلام لے آؤ نہ قتل کر دیں گے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. کہیں ثابت نہیں. آپ غور کیجئے فرعون تو وہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. فرعون تو وہ فرعون رب ہونے کا دعویٰ، باقی بادشاہوں نے حکومت کی ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو دعوت دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا، فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. آپ فرمایا حل لک الا ان تزکا، پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم جس مذہب پہ ہو یہ ناپاک مذہب ہے، تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ کتنا نرم انداز ہے نبی کا. سب سے بڑے رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کے لیے کتنی نرم دعوت ہے. کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ آپ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آپ لیتے ایک درخت پر آپ نے تلوار لٹکا دی اپنی اور آپ آرام کرنے لگے. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی درخت سے
اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ سے کہ اے محمد اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. اور یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر آ جائے، اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو اللہ کا وعدہ قیامت تک ہر مسلمان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. پکی بات ہے. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ نے کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تو اللہ نے وعدہ سب سے کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے. اللہ ہی نے فرمایا نبی جی آپ پیغام پہنچائیے، ہم آپ کی حفاظت ہم کریں گے. واللہ یعصمک من الناس. تو جب اس نے کہا دشمن نے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، میں اللہ بچائیں گے، اس کا ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ سوکھ گیا، اس کا ہاتھ اینڈ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے پوچھا تم بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا، تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. دیکھو میں کہتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی کا یہ سوال اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے. جی ہاں سنیے، اس کو ڈرانے کا بھی نہیں ہے. اس کو ڈرانے کے لیے فرمایا نہ قتل کرنے کے لیے فرمایا. آپ کا یہ فرمانا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ بچائیں گے، تم بھی اللہ کو مان لو. جب تک اللہ بچائیں گے، اللہ آپ کو بچا لیں گے، اللہ آپ کو بچائیں گے دنیا بھی آخرت میں بھی، اگر آپ یہ پیغام قبول کر لو. اگر آپ ہماری بات قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی نرک سے بچا لیں گے اور ہمیں ایک سور میں داخل کر لیں گے. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ایک تنہا ہے. اگر اس کے وجود پر اور اس کے نبی کی رسالت پر انسان اس کا اقرار کر لے تو ہمیشہ کی نرک سے بچ جائے گا، اور اگر اس کا اقرار کر لے تو ہمیں ہمیشہ کی سور میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، جس کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کی دھمکی دیں. فرمایا اس طرح میں نے تم سے کہا کہ اللہ بچائیں گے، تمہیں کو اللہ بچائیں گے. اس نے کہا جی آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو میرا اچھا معاملہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ دی. آپ چاہتے اس پہ قتل کے اقدام کا مقدمہ کرتے، آپ چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، چاہتے اپنے صحابہ کے حوالے کرتے اسے اس کو قتل کر دو. کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، ہمارا کام یہ تھوڑی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دل میں خوف بٹھا کر اور دہشت گردی کے ساتھ ہم اپنا دین قائم کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین کہ اسلام میں کسی بھی قوم کے لیے مسلمان ہونے کی زبردستی نہیں ہے. مسلمان تو بیچارہ اتنا بے وقوف ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے تھی، ہر ایک آیت مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں. آج اگر آپ ایک آدمی کو نماز کے لیے کہیں، دوبارہ کہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ مجھے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں، بس کہہ چکے کافی ہو گیا. زبردستی نہیں ہے دین میں میرے چاند، یہ زبردستی دین میں نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں تھا، کافر کے لیے تھا جملہ. آپ کے لیے تو زبردستی کی جائے گی. آپ 100 بار انکار کریں گے نماز کا، 100 بار آپ کو نماز کی دعوت دی جائے گی. جی ہاں، مسلمان کو عمل پر آمادہ کرتا رہے، خوشامد کرتا رہے. یہ آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے اپنی بے وقوفی سے اس آیت کا مطلب اپنے طرف پھیر لیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. میں کہتا ہوں غلط خیال ہے آپ کا. مسلمان کو تو فرائض پر آمادہ کیا جاتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ نے پوچھا
کہ تمہیں اسلام میں رغبت ہے؟ نگا نہیں، میں جاؤ رہو پہ دین پر. وہ یہ کہہ کر گیا جی ٹھیک ہے میں دین پر رہوں گا، نہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا، نہ آپ کو مقابلہ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا، میں اپنے دین پر میں رہو اپنے دین پر. کیا بات تم جانو تمہارا لگ جانا. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ صبر تو وہ بہترین، اللہ اکبر، بہترین طاقت اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ داعی اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو مدعو کی، اس لیے کہ صبر کرنے سے اس کی بات کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بات کو قوت پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کے ساتھ اور یہ بات پکی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی قوت اب ان پر استقامت جو حاصل ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے حاصل ہوتی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان دین کی دعوت پر آئے، اس لیے کہ قرآن صاف کہہ دیا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین اور پختہ مذہب کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت عبادت کو جمع کر لے. قرآن نے صاف کہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. آپ غور کر لیجئے دور صحابہ میں صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر حرکت میں رہتے تھے. آج تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان معمولی دنیا کے لیے یا معمولی سا کوئی خوف پیدا ہو جائے یا کوئی معمولی دھمکی دے دے تب دین چھوڑ دیتا ہے. جب صحابہ کرام دین کی دعوت کے فراغ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو دین پر جمایا تھا، ان کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. آپ غور کیجیے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جماعت کے ساتھ کام کرے تھے. روم کے بادشاہ ان کو قید کیا. وہ نصرانی تھا، ان کو نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ مذہب اختیار نہیں کروں گا، میں تو کیونکہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی تاجر ہے، ایک آدمی تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے اور اس کی ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آج آپ تجارت چھوڑ دیں اور آپ زمیندارہ شروع کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ایسا کر لے گا؟ بولو بھائی کیا خیال ہے؟ میں تو زمیندارہ جانتا بھی نہیں ہوں اور میں کیسے زمیندارہ کروں، میں تو تجارت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا معمولی کام اگر آدمی اس کو اپنا کام بنا لے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی قیمت پر. تو پھر جو آدمی دین کی دعوت کو اپنا معمول بنا لے کیا وہ دین چھوڑ دے گا اپنا؟ یہ اذان دیتے ہیں مؤذن مسجدوں میں، کیا یہ نماز چھوڑ دیں گے مؤذن؟ کہ مؤذن کا مسجد ہوگا ہی، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا اور نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. وہ تو جو مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو اس کے دین کے مددگار نہیں ہے اللہ ان کے مددگار نہیں ہے. اس لیے بات پسند 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دین کی دعوت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. وہ اس کے اپنے مسلمان ہے کہ تصور خیال ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو پھر وہ کسی کا دل قبول کر دے. میں ایک مثال آپ کو آسان مثال دے کر پوچھتا ہوں. آپ کے گھر میں ولیمہ ہے بچے کا، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ نے سارے محلے والوں کو اپنے دعوت دے رکھی ہے، جی میرے یہاں کھانے کے لیے آؤ. آپ مجھے بتائیے اگر آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو کہیے آپ میرے گھر آ جاؤ، میرے یہاں آپ کی دعوت،
اب آپ بتائیے، آپ جا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، آپ کہیں گے جی میں تو نہیں آ سکتا، میں نے تو اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ایک کھانے کی دعوت پر آپ لوگوں کو بلا لیں تو آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو اللہ کے بندوں کو، کیا وہ باقی کی دعوت قبول کر لیں؟ کتنی آسان بات کر رہا ہوں میں، کتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں۔ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر دوسروں کو بلا رہا ہے، وہ کیسے کسی کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ آپ محلے میں اپنے گھر میں کسی کو بلا لیں، آج میں کہتا ہوں سب کو چھوڑیے، ایک آدمی کو بلا لیجیے، آپ کسی سے آپ کا وقت طے کر لیں آپ کہ بھائی عبدالرحمان آپ میرے گھر آئیں گے، آپ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، جی ٹھیک ہے۔ کوئی آ جائے آپ کے پاس کہ جی آپ ہمارے گھر چلیے، کبھی تو نہیں آ سکتا جی، میں نے تو ایک سال کو وقت دیا ہوا ہے، میں تو میرے گھر مہمان آ رہا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ لاکھ کوشش کر لے آپ کو لے جانے کی، آپ کہیں گے نہیں جی میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سوچیے نا، میں کتنی آسان بات بتا رہا آپ۔ تو جو آدمی مسلسل روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیا وہ اللہ کے دشمنوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ ایسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ نے قید کیا، اور قید کر کے بادشاہ نے ان کو اپنی طرف دعوت دی کہ تم ایسا نہیں ہو جائے۔ میں کہا میں اتنی قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں۔ آدھا ملک کا مطلب یہ ہوا آدھا مال، آدھی فوج، آدھی زمین آپ دے دیجیے، لیکن آپ اسلام چھوڑ دیں۔ آپ میری بات پر توجہ دیں۔ آج مسلمان کتنی معمولی چیزوں کے لیے اسلام کو چھوڑ رہا ہے، معمولی چیز کے لیے۔ وہ تو باطل مسلمان پر مال پیش کرے گا، مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں انبیاء کو مال پیش کیا قوموں نے، کون سا نبی ہے ایسا جس پر کافر نے مال پیش نہ کیا ہو؟ آپ فرمایا کہ آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کی اتنی شادیاں کر دیں گے۔ اور یہ آپ واقعات میں کہ اس لیے بھیجا نہیں گیا، میں تو تمہیں نکال کر جہنم سے لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ مال پیش کر کے کہتے کام چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے مال بھیجا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر نبی ہے تو مال رد کر دیں گے، مال قبول نہیں کریں گے، اگر بادشاہ ہے تو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وحی سے بتا دیا کہ تمہارے لیے ہدیہ آ رہا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کے آنے سے پہلے جن میں سونے کی اینٹ آ رہی تھی ہدیے میں، پورا میدان انہوں نے سونے کا بنایا، پورا میدان سونے کا بنایا، اور اس سونے کے میدان کو بنا کر اس پر گائے بھینس بیل بکریاں چھوڑ دی کہ ہمارے یہاں سونے کی وہ حیثیت ہے جو آپ کے یہاں مٹی کی حیثیت ہے۔ پورا میدان سونے کا، بہترین سونا، پورا میدان سونے کا، اصلی سونے کا بنا کر اس پر مویشی چھوڑ دیے، اس پر بیل گائے بھینس جو ہے گوبر کر رہے ہو، پیشاب بہ رہا ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے یہاں ہمارے سونے کی حیثیت یہ ہے۔ اس ہدیے کا پہنچنے سے پہلے جنات نے پوری زمین سونے کی بنا دی تھی۔ متاثر ہوئے اور بیوقوف ایسا بنایا، ذلیل اتنا کیا ان کو سلیمان علیہ السلام نے، ان کو اتنا ذلیل کیا کہ جس راستے سے ان کو آنا تھا اس راستے سے ان کی لائی ہوئی اینٹ کے برابر سونے کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس لیے اتنی کہ ہم یہاں سونا لگائیں گے، مقصد یہ تھا کہ یہاں سے گزریں گے اور ان کے ہاتھ میں سونا ہوگا اسی جگہ کے برابر۔ تو یہ سوچیں پڑ جائیں گے کہ اگر بادشاہ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہماری تلاشی ہونے لگی اور یہ سونے کی اینٹ جو ہم ہدیے میں لائے ہیں اگر یہ یہاں ہمارے سامان میں نکل آئی تو ہم پر الزام لگے گا چوری کا کہ انہوں نے اینٹ یہاں سے اٹھائی۔ بتائیے آپ کتنا ذلیل کیا اللہ۔ پورا سونا، فرش سونے کا بنایا اور اتنی بڑی جگہ خالی چھوڑ دی، وہاں سے ان کو گزارا ادھر سے گزرتے ہوئے تو دیکھا تو وہاں تو اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی جتنی بڑی ہم اینٹ لائے تھے۔ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں لگا دیں گے، یہ انہیں خیال یہ آیا جن کا سارا فرش سونے کا، میدان سونے کا بنا ہوا ہے، انہیں ہماری اینٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس خیال سے وہ اینٹ وہاں پھینک دی کہ اگر تلاشی ہو گئی
بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے تو یہ اینٹ نکلے گی سونے کی جسے ہدیہ بنا کے لا رہے تھے بادشاہ صلی اللہ علیہ السلام کو متاثر کرنے کے لیے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اپنی ذات سے لینے کا ہمیں راستہ دیا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ نے تم سے بہتر دیا ہوا ہے، اپنے ہدیے سے آج خوش ہوئیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح انبیاء علیہ السلام مال کو رد کر دیا کرتے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہاری ذات مطلوب ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام تکلیف پہنچانے والوں کو بھی صبر کرتے تھے اور مال لانے والوں کے مال کو رد کرتے تھے تاکہ یہ سمجھے کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنا ہے. اصل آپ دیکھ لیجیے، جس چیز کو لے کر مسلمان پھر رہا ہے اس چیز دنیا میں عام ہو رہی ہے. ہر ملک کی چیز ہر ملک میں ملنے لگی ہے کہ مسلمان چیزیں لے کر پھر رہا ہے. اگر مسلمان اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو پھر ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اصل میں دین کو لے کر پھرنا ہے. دین کو لے کر پھرنا ہے. اس لیے کہ اگر مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا ضروری نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہے دین کی بات کے پہنچانے کے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نکلنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ جہاں نکلنے کا حکم دیا ہے وہاں اگر نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو وہاں عذاب کی دھمکی بھی ہے. اللہ تنفروا، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو پکی بات ہے. قرآن کی بات بالکل صاف ہے. دین میں لے کر نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والے پر اللہ کا عذاب آنا ہے. صاف ہے اللہ نے قرآن میں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے. میرا عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے زمانے میں اللہ نے آپ سے پہل کروائی ہے. سوچیے آپ اس زمانے میں اس دعوت کے فریضے کا اور انبیاء علیہ السلام کی راوی محنت کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو سبب بنا ہے اس میں اللہ نے آپ سے پہلے کام لیا ہے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ آپ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں. اس سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے. پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں. یہ پہلے آپ کا حق بنتا ہے. اس لیے کہ وہ مہاجرین جو پہلے ہجرت کیے اور پہل کی ہے ہجرت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ان کا درجہ اونچا درجہ ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا، اس لیے کہ دین کی دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. اس فریضے کے ادا کرنے کا جو سب سے بنیادی وہ شرط ہے وہ اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے. میں تو کھل کر کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ اس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت کو جگہ ادا کرنے کے لیے انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے. انسان بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے. اپنے بدن کو اس لیے کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے. حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو سوراخ کرنے والا غرق ہوگا، آپ بچ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو کشتی میں، کوئی سوراخ نہیں کرے گا. آپ کہے جی میں نے تو بات پہنچا دی، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا. نہیں، آپ بھی ہلاک ہوں گے. کیونکہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کوئی سوراخ نہیں کرے گا. حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ نے سوراخ کرنے والے کا جا کر ہاتھ نہ پکڑے. اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا شخص وہ کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے. اصل بات یہ ہے بے دینی سے جو امت کی کشتی کو نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اور کشتی کو ڈبونے سے بچانے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے. قرآن نے صاف کہا ہے کہ امت کی نجات کا صرف دعوت ہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. قرآن نے آپ اسے غلو کہیں تو کہیں، آپ کی بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے.
ورنہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا. یہ قرآن کا جگہ جگہ اعلان ہے. اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ خاموش رہیے نا، آپ اسے غلو کہہ کر کیوں بات خراب کرتے ہیں؟ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے. دیکھیے آپ غور کر لیجیے حدیث میں تو حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ ساری امت ایک کشتی کے سوار ہے. اس کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگے. فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو تم بھی غرق ہوگے، یہ بھی غرق ہوگا. آپ نہیں چاہتے کشتی میں سوراخ ہو، آپ کا صرف اس بات کا نہ چاہنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی ہے وہ گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے لوگوں کو. ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر روکتا نہیں ہے. یہ مثال اس شخص کی ہے جو کشتی میں سوار ہے سب کے ساتھ. وہ سوراخ کرنے کو برا تو سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا آگے ہاتھ نہیں پکڑتا. بتائیے بچ جائے گا؟ یہ کیا خیال ہے آپ سب بتائیے مجھے. میں بہت اچھے سوال کر رہا ہوں سب سے. ایک کشتی میں سوار آدمی سوراخ کرنے کو برا سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا جا کر. تو بتائیے آدمی بچ جائے گا؟ بولو کیا خیال ہے؟ نہیں بچے گا. کیا حدیث ہے، حدیث اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان تک لے جا کے پٹک دو اس کو. جبرائیل نے کہا اے اللہ اس میں ذرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا اس سمیت اٹھا کے پلٹ دو. ہمارے احکام ٹوٹ رہے تھے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی. میرے دوستو اس لیے بات سب نوٹ کر لیں کہ دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور اس فرض عین کو ادا کرنے والا مسلمان گناہگار ہے. پکی پکی بات. یہ انصاف فرمایا من رأى منکم منکر، تم میں سے جو آدمی منکر کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور بیچارے کوئی دعا کرانے آ جاوے، اچھی دعا کر دو جی یہ گناہ کا اڈا لگ گیا ختم ہو جاوے. کوئی کسی ولی کے پاس چلا جائے گا کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دو. دعوت کے فریضے کو چھوڑ کر آپ کوئی وظیفہ پڑھنے کی بے دینی کو ختم کرنے کا اللہ کی قسم نہیں کر سکتے. تو ان سارے باطل کے گناہوں کے اڈوں کے توڑنے کا ایک ہی سبب ہے. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے، جانور کر رہے، حیوان کر رہے، گدھے بندر کر رہے. کون کر رہا ہے گناہ؟ میری بات یاد رکھنا آپ. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر مسلمان کے دین کا نقصان ہوگا تو مسلمان کی بے دینی سے ہوگا. سب بات. یہ جو آج کل مسلمانوں نے یہ بہانہ پکڑا ہوا ہے اور یہ چھوٹا عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو دین پہ چلتے ہیں مگر کیا کریں قانون ہی ہے. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. ہم بہت ضروری بات آپ صاف کریں. پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا، وہ تو بگڑے ہوئے دین کے خلاف بنتا ہے قانون. جو قوم اپنے دین پر اور اپنے مزاج پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنے کلچر پر جو قوم جمع رہتی ہے وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی. وہ قوم مٹائی جاتی ہے. صاحب کہتا ہوں اگر اغیار اپنے معاشرے پر مجتمع ہیں تو یہ زندہ قوم ہے. اگر مسلمان اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے تو یہ مردہ قوم ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ صاف فرمایا حدیث میں کہ جو تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو منکر کون کر رہا ہے؟ کہ منکر مسلمان کر رہا ہے. ان منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ
اس منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اس کی جگہ تبدیل کر دیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر مسلمان کو دعوت دے کر اس کو برائی کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لے آنا، تبلیغ پھرنے کا مقصد ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کا، دین پر استقامت کا، اپنے دین پر غیبی مطلب کے اترنے کا، اور صاف بات ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ایک واحد ذریعہ دعوت اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے، اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے، اپنے ماحول کو تبدیل کرو دعوت کے ذریعے۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ دھمکی دی ہے، اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنے والوں کو قرآن نے دھمکی دی ہے۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے میں، مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ انصار مدینہ نے یہ طے کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مسلمان کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے۔ اب تک ہم پھرتے رہے، ہم نے کھیت کیار، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، دکان کچھ پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اب حالات گھر کے ایسے بن گئے ہیں کہ گھر کے کچھ تقاضے ہیں اور گھر کی کچھ ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہم کچھ عرصے مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ۔ یہ صحابہ نے یہ کہا تھا، کچھ عرصے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بات جو کی تھی انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کی تھی، منافقین کی طرح نہیں کہ اللہ کے رسول سے نفرت کے ساتھ یہ سوچا ہو کہ ہمیں دعوت سے کام کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اب تک پھرتے رہے، جب اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، اب اسلام پھیل گیا ہے اور رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں اور اسلام کے مددگار کافی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام کرتے ہوئے، مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہوئے اگر ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں، کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ کھیتی کیار دیکھ لیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ ادھر یہ مشورہ چل رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دھمکی اتار رہے تھے، دھمکی۔ یہ تھوڑی کہتے رہتا ہے ہاں بھائی تم تو بڑے کام کرنے والے ہو اور تم تو بڑے انصار ہو اور تم نے تو ابھی تک بڑی محنت کی ہے، بس کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دن تم یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ دن کے لیے دعوت کا کام چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے باہر کا نکلنا چھوڑ دو، اور اب تو کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے اس لیے نکلنا ضروری ہو۔ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے۔ جیسا آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلا کرتے تھے، اسی کے لیے وعدے، اسی کے لیے وعیدیں ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خیال غلط ہے بالکل۔ صحابہ کا پھرنا وہ تو اقامت دین کے لیے ہے، صحابہ کا نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے نفر و خروج کا مقصد صرف دشمن سے مقابلہ کرنا ہی، کوئی نکلنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقتی عارض ہے جو کبھی پیش آیا کبھی پیش نہیں آیا۔ اصل مقصد نکلنے کا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا، یہ نکلنے کا اصل مقصد تھا۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان صحابہ کو نکلنے کی دھمکی دی ہے اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے جو صحابہ بہت پھرنے والے تھے۔ سنیے تو صحیح، جو اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کیا دھمکی ہوگی جب اتنی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں دھمکی نازل کی ہے۔ سوچیا اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صحابہ نے آئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا بات ہے، تم نے کیا سوچا؟ اللہ ناراض ہو رہے، اللہ ناراض ہوئے ہیں، تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے تو یہ سوچا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، ملکوں میں دین پہنچ چکا ہے، اب کچھ عرصے کے لیے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلع عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أن تحل علينا غضبك أو تنزع علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں کی جلجلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم گناہوں میں دھستے چلے جا رہے ہیں, تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہم میں سے ایک ایک کے ہاتھ کو پکڑ کر یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ امت مسلمہ کا اجتماعی جرم یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا, ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. یا اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کا دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو عام فرما دے. یا اللہ وہ امت جو تیرے بگے پاپوں سے بنی, اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا, ہم خواہشات میں لگے رہے, ہماری جرم عظیم کو معاف فرما. امت کے تمام طبقات کو اے اللہ دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما. امت کے دلوں میں دین کی مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. دنیا کی محبت اور یا اللہ اس دنیا کے فنا ہونے کا غم دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کے نقصان کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. امت کے عقائد کو درست فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے ارتداد کو ختم فرما. امت کو حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما, وہاں علمی مراکز قائم فرما, وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. امت کو ہمارے مسجد پر مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان مساجد کو امت کی ہدایت کا اور تعلیم کا مرکز بنا کر ہر امتی کی ہدایت کے فیصلے فرما. امت کو ہمارے مسجد پر مجتمع فرما. ہر فرد کے دل میں اے اللہ اپنے گھروں سے زیادہ, اے اللہ کارخانوں سے زیادہ, دکانوں سے بازاروں سے زیادہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق ہر امتی کے دل میں پیدا فرما. اے اللہ امت کے دلوں میں مسجد کو آباد کرنے کا فکر پیدا فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دنیا سے ہٹا کر اپنے دین کی احیاء کے لیے قبول فرما. جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما, وہاں علمی مراکز قائم فرما, وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما. جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں سے ردت کو ختم فرما کر اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما. اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اور تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما, المدارس کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی بڑے مدارس ہیں یا اللہ ان کی اور ان کے ماتحت جتنے مدارس ہیں اور جتنی شاخیں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اوقاف کی حفاظت فرما, ان کے اوقاف کی حفاظت. اے اللہ اوقاف کا تو مالک ہے اور اے اللہ یہ تیرے نام پر وقف ہے, اس کا محافظ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے اے اللہ عبادات کے اور مقابل کے اور دینی درسگاہوں کے اور دینی
اور دینی اداروں کے ہر طرح کے اوقات کی حفاظت فرما یا اللہ، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما یا اللہ، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخل کی خلل اندازی سے اے اللہ اسلام کی، مسلمین کی اور مسلمانوں کے عقائد کی اور یا اللہ ان کے فرائض کی اور یا اللہ ان کی دنیا کے، ان کے دین کی ہر طرف سے حفاظت فرما اے اللہ، ہر طرف سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما ہمارے علماء اور مشائخ جو مدارس دینیہ میں اور ان دینی تحریکوں میں، تنظیموں میں، جمعیتوں میں اے اللہ اوقات کی اور دین کی حفاظت میں محنت میں لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما اے اللہ، مراشدہم الہام فرما، مدارس کے قیام کی فکر ہر امتی کے دل میں پیدا فرما، قیام مدارس کے فریضے کو فرض سمجھ کر امت کی صلاحیت کو اس کے لیے قبول فرما یا اللہ، ہماری جان کا، ہمارے مال کا اے اللہ سب سے پہلا تقاضا قیام دین کو بنا کر اے اللہ ہماری صلاحیت اس کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کی خدمات سے محروم نہ فرما یا اللہ، امت کا جو طبقہ ان خدمات میں لگا ہوا ہے اے اللہ ان میں اخلاص و ہدایت پیدا فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت و مدد فرما یا اللہ، تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان مال کی حفاظت فرما، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان پر یا اللہ کوئی بھی طرح کا ظلم ہو رہا ہو اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، مظلومین کی حفاظت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما یا اللہ، تمام یہود و نصارہ کے تسلط سے امت مسلمہ کو آزاد فرما کر اپنے عوامی پر ثابت قدم فرما یا اللہ، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان پر جس طرح سے بھی ظلم ہو رہا ہے تو کرم فرما، اگر ظالم کے یہاں تیرے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اے اللہ، ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر حق کی راہوں کو کشادہ فرما، تو نے ماضی میں اپنی نصرتوں کے ذریعے ایسی رکاوٹوں کو دور کیا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا قادر مطلق ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ، امت مسلمہ کے دلوں میں غیروں کی ہلاکت کا جذبہ دلوں سے نکال کر امت مسلمہ کے دلوں میں یا اللہ کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، امت دعوت، امت اجابت یا اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ، امت اجابت کے دلوں سے امت دعوت کی ہلاکت کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں انبیاء کی طرح ان کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، ان کے ملک مال کے حرص مسلمان کی دلوں سے نکال کر ان کی آخرت کے بننے کی حرص اور ان کی ہدایت کی تمنا مسلمان کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرما اے اللہ، امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ، امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کی محنت طرف اجتماع فرما، تفرق سے، تشدد سے امت کی حفاظت فرما، وحدت ذکر وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما اے اللہ، امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، امت کی شکلوں سے، امت کے لباسوں سے اے اللہ، امت کی تجارتوں سے، شادیوں سے، امت کی تمام ضروریات سے غیروں کے طریقوں کو ختم فرما اے اللہ، غیروں کے طریقے کے نبض ہر امتی کے دل میں پیدا فرما، امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما یا اللہ، ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے امت میں دینی شعور پیدا فرما اے اللہ، دینی شعور پیدا فرما، ابتداعات کی راہوں کو بند فرما کر امت کو حق کی راہوں پر ثابت قدم فرما یا اللہ، ہماری جماعتی نقل حرکت کو قبول فرما، ہمارے سفر کو، ہمارے حضر کو قبول فرما، جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ کے وعدے قبولیت سے آراستہ فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی جماعتوں کی تشکیلیں ہیں اے اللہ ان کے لیے سہولتیں مہیا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، تو نے ماضی میں صحابہ کی نقل و حرکت پر بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا ہے اور تو نے بڑی بڑی راہوں کو ہموار کیا ہے، تو سمندروں سے راستے نکالنے والے ہیں، اس کام کے تقاضوں پر اے اللہ کوئی سبب مانے نہیں ہوا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، جہاں بھی اجتماعات ہونے والے ہیں اس ملک میں یا باہر کے ملکوں میں ان اجتماعات کی حفاظت فرما، ان کی حمایت فرما، ان اجتماعات کو امت کی ہدایت کا اور تربیت کا ذریعہ فرما اے اللہ، کہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما
اس میوات کے علاقے کو قبول فرما، یہاں کے مدارس مساجد کو قبول فرما، یہاں کے علماء فقہا کو قبول فرما، یہاں کے حکام کو اور یہاں کے عوام کو قبول فرما، یا اللہ یہاں کی انتظامیہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس علاقے کو قبول فرما، اس ملک سارے عالم کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو، اس میں کہنے سننے والوں کو، اس سے راہ میں نکلنے والوں کو، اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو، یہاں کی وہ انتظامیہ، یہاں کے کرمچاری ہوں، یہاں کے پولیس والے ہوں، یہاں کی انتظامیہ ہو، جو بھی اس اجتماع میں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اے اللہ تو اس کی خدمات کو قبول فرما، اس اجتماع کو سب کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اس اجتماع میں جو بھی آ گیا ہے اے اللہ تو اسے اپنی پہچان کرا دے، اسے اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس کی پہچانی کی طرف پھیر لے، قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، جس کا دل چاہتا ہے طرف پھیر دیتا ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو تیری حاجت ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت دعوت امت اجابت سب کی ہدایت کے فیض سے فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو سب کو میں داخل کر لے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیری ذات سمد ہے، تو نرادھار ہے، ہم محتاج ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع میں جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، پانی پلانے والے، سایہ لگانے والے، اے اللہ جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، اے اللہ سب کو خوب جانتا ہے، ان کو قبول فرما، ان کی قیامت والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ارشد کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ کون سا تیرا بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کے آنے پر تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے کسی مخلص بندے کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس نے اس کے حسن زن کی لاج رکھ کر یا اللہ اس کی ضروریات کا تکفل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں اور دور نزدیک والوں میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، اے اللہ تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے امر کن سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ جن کو تو نے خوشیاں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے گھروں میں دین کے داعی اور دین کے خدام پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجمع سکون سے رہے، سکون سے نکلے، سب سے مسافر کرتے جماعتوں سے، لیکن مسافر میں دیر لگے گی ممکن نہیں ہے۔ ہم سلام کر لیں، آپ جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔